السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اردو کی یہ ویڈیو چوتھی جماعت کے لیے ہے اور آپ کی کتاب نئی کرن سے صفحہ نمبر 63 پر آج کا سبق جو ہے سبق نمبر 16، اس کا عنوان ہے خلیفہ مامون کا بچپن۔ یہ خلیفہ تھے، ان کا نام مامون تھا، ان کے بچپن کا قصہ اس نے لکھا ہوا ہے اور اس قصے میں بڑی حکمت ہے، آپ دھیان سے سنیے۔ خلیفہ مامون مسلمانوں کا مشہور خلیفہ تھا، یہ ایک مشہور خلیفہ تھے مسلمانوں کے۔ یہ بچپن سے بہت ذہین تھا، 5 برس کا ہوا تو بڑے بڑے مولوی اور استاد دور دور سے اس کے پڑھانے کے لیے بلائے گئے۔ اس کی عقل اور سمجھ کا یہ حال تھا کہ استاد کے ذرا سے اشارے سے وہ اپنی غلطی سمجھ جاتا تھا۔ اگلے پیراگراف میں دیکھیے، یہاں سے ایک بار وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، جب اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ یہ تھا، وہ بات کیوں نہیں کہتے جو کرتے نہیں، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو بے اختیار استاد کی نظر اس کی طرف اٹھ گئی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ آیت غلط پڑھی تھی، مگر دوبارہ پڑھ کے دیکھا تو صحیح تھی۔ یہ ترجمہ تھا اس آیت کا، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو استاد بے اختیار استاد کی نظر جو تھی وہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ آیت غلط پڑھی تھی، مگر دوبارہ پڑھ کے دیکھا تو صحیح تھی۔ جب استاد پڑھا کر چلے گئے تو سیدھا اپنے باپ خلیفہ ہارون کے پاس گیا۔ مامون کے باپ جو تھے، ان کے والد مامون کے، ان کا نام ہارون تھا اور یہ بھی خلیفہ تھے۔ ان کے پاس گیا خلیفہ مامون، وہ اس سے ادب سے کہا، کیا کہا اپنے والد سے؟ آپ نے مولوی صاحب کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو وہ پورا کیجئے۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں انہوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کی تھی اور میں نے اس سفارش کو منظور بھی کر لیا تھا۔ کیا انہوں نے تم سے اس کا ذکر کیا تھا؟ مامون نے جواب دیا، جی نہیں۔ ہارون نے پوچھا، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تب مامون نے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ مولوی صاحب کا اس آیت پر اس طرح چونک پڑنا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ ہارون رشید اپنے بیٹے کی سمجھداری اور عقل مندی پر بہت خوش ہوئے۔ دیکھنے اشارے سے سمجھ لیا خلیفہ مامون نے کتنے سمجھدار اور کتنے ذہین تھے۔ دوسرا قصہ سنیے دھیان سے۔ ایک دفعہ استاد پڑھانے آئے، مامون اس وقت گھر میں تھا۔ نوکروں نے استاد کے آنے کی خبر گھر میں کہلا بھیجی، مگر مامون کے نکلنے میں ذرا دیر لگی۔ بس اتنی دیر میں نوکروں کو شکایت کا موقع مل گیا اور کہنے لگے، مولوی صاحب جب آپ یہاں نہیں ہوتے تو یہ میاں ہمیں پریشان کر ڈالتے ہیں۔ مولوی صاحب سے شکایت کر دی مامون کی نوکروں نے۔ مامون جب باہر آیا تو مولوی صاحب نے اس شکایت کی وجہ سے اچھی طرح مرمت کی اور 6-7 بیگ رسید کر دیے۔ مامون رونے لگا۔ اتنے میں نوکروں نے مامون کو خبر کر دی کہ حکومت کے وزیر جعفر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مامون فوراً آنسو پوچھ فرش پر جا بیٹھا اور نوکروں کو حکم دیا کہ اچھا آنے دو۔ وزیر آیا اور بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ استاد کو ڈر پیدا ہوا کہ مامون کہیں وزیر جعفر سے میری شکایت نہ کر دے۔ وزیر چلا گیا تو استاد نے پوچھا کہ تم نے میری شکایت تو نہیں کر دی؟ مامون نے نہایت ادب سے کہا، مولانا آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں ہارون رشید سے تو کہنے کا نہیں، جعفر سے کیا کہوں گا؟ یعنی اپنے والد سے جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان سے تو نہیں کہنے کا، پھر ایک وزیر سے یعنی جعفر سے کیا کہوں گا؟ کیا میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے پڑھانے لکھانے، ادب اور تمیز سکھانے سے مجھ کو کس قدر فائدے پہنچیں گے؟ انہیں اپنی انہی اچھی عادتوں اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے اپنے باپ ہارون رشید کے مرنے کے بعد مامون بہت مشہور خلیفہ ہوا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ استاد کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے اور سمجھداری کیا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے استاد کے اشاروں کو سمجھیں۔ تو آج کا یہ سبق یہاں مکمل ہوا۔ اب یہاں دیکھیے کچھ الفاظ معنی ہیں اس کے، جو لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں سبق میں۔ ان میں ایک لفظ ہے ذہین۔ ذہین کا مطلب ہے ذہن والا، ہوشیار، عقل مند، سمجھدار۔
अगला लफ्ज है मरम्मत करना यानी मारना पीटना। तीसरा लफ्ज है बैद रसीद करना यानी बैद मारना, बैद यानी लकड़ी जो होती है स्टिक, उससे मारना, उसको बैद रसीद करना भी कहते हैं। तो ये अल्फाज मानी भी आप याद कर लीजिए, इसके बाद में इसके सवाल जवाब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबक की रीडिंग के बाद आपने इसके अल्फाज मानी याद किए। अब सफ़ा नंबर 65 पर आ जाइए। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सोचिए और बताइए। ये 7 सवाल हैं और इन 7 सवालों के जवाब मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में ऊपर सबक का नाम लिख दीजिए, खलीफा मामून का बचपन, सबक नंबर 16। उसके बाद सवाल नंबर 1 अपनी किताब में से देखकर लिखिए, यह है मामून किसका बेटा था। सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से देख के लिख लीजिए, मामून खलीफा हारून रशीद का बेटा था। किसका बेटा था? खलीफा हारून रशीद का बेटा था मामून। सवाल नंबर 2 लाइनें छोड़कर लिखिए, उस्ताद ने पढ़ाते वक्त मामून को क्या इशारा दिया। ये वो उस्ताद पढ़ा रहे थे कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा, तो उस वक्त खलीफा मामून को क्या इशारा दिया उस्ताद ने उनकी तरफ देखकर। हालांकि सिर्फ देखा ही था, लेकिन मामून जो थे बहुत समझदार और ज़हीन थे, इसलिए उस्ताद के इशारे को समझ गए। तो इसका जवाब यहाँ पर लिखिए, उस्ताद ने पढ़ाते वक्त मामून को इशारा दिया कि उसके बाप खलीफा हारून ने वादा करके उसे पूरा नहीं किया। ये इशारा था उस्ताद का मामून के लिए। सवाल नंबर 3 2 लाइनें छोड़कर लिख दीजिए, खलीफा हारून मामून की किस बात पर खुश हुआ। तो इसका जवाब है खलीफा हारून अपने बेटे मामून की समझदारी और अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ। 2 लाइनें छोड़ दी है। और सवाल नंबर 4, मामून को उस्ताद ने क्यों मारा। इसका जवाब है नौकरों की शिकायत पर उस्ताद ने मामून को मारा। सवाल नंबर 5, मामून से कौन मिलने आया। इसका जवाब है मामून से मिलने वजीर जाफर आया। वजीर जाफर जो था वो मामून से मिलने आया था। सवाल नंबर 6, मामून ने अपने उस्ताद की शिकायत क्यों नहीं की। वजीर जाफर से मामून ने अपने उस्ताद की शिकायत क्यों नहीं की। इसका जवाब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मामून समझता था कि उस्ताद का क्या मर्तबा है, इसलिए उसने उस्ताद की शिकायत नहीं की। मामून जानता था उस्ताद का मर्तबा क्या है, उस्ताद का जो है वो किस तरह इज्जत होती है। सवाल नंबर 7, हमें अपने उस्ताद से कैसा बर्ताव करना चाहिए। बहुत अहम सवाल है, हमें उस्ताद से कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसका जवाब है सवाल नंबर 7 का, हमें अपने उस्ताद की दिल से इज्जत और एहतराम करना चाहिए और उनके इशारों की बात को समझकर उस पर अमल करना चाहिए। यानी इशारों की बात भी उस्ताद की समझनी चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। उस्ताद क्या कहना चाहते हैं, उस्ताद हमसे क्या चाहते हैं, उस्ताद का मकसद क्या है। तो इस तरह इसके सवाल जवाब हो गए। अब इसके बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपियों में। अल्फाज मानी और सवाल जवाब के बाद अब देखिए यहाँ तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है, नीचे दी हुई खाली जगहों को सही लफ्ज़ से भरिए। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, 5 अल्फाज हैं और 5 ही जुमले हैं, इनमें खाली जगह छोड़ी हुई है बीच बीच में। आपको इन खाली जगह में इन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ रखना है हर जुमले में, ठीक है। तो इस काम को आप खुद करेंगे ध्यान से, समझदारी के साथ। इसके बाद नंबर 4 पर इस सबक में लफ्ज़ अक्लमंद और समझदार आए हैं, जो 2 लफ्ज़ों अक्ल और मंद, समझ और दार से मिलकर बने हैं। आप ही नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के साथ मंद या दार लगाकर सही लफ्ज़ बनाइए। जैसे यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है चौकी, तो चौकी के साथ मंद लगता है या दार लगता है, ये देखिए ध्यान से और यहाँ पर लगाइए। तो आपको थोड़ा बता दूं मैं, यहाँ पर चौकी के साथ में आप दार लगाएंगे तो ये चौकीदार बन जाएगा। चौकीमंद कोई लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ दार लिखकर चौकीदार कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ है इज्जत, तो इज्जत के साथ भी मंद नहीं लगता बल्कि दार लगता है, इज्जतदार जो लफ्ज़ होता है यानी इज्जत रखने वाला, इज्जत वाला, तो यहाँ पर भी दार लगा दीजिए। यह है सेहत, सेहत के साथ में दार नहीं लगता, सेहत के साथ मंद लगता है, सेहतमंद,
تو یہاں پر میم نون دال مند، صحت مند لکھ دیجیے مند لگا کر. اسی طرح یہاں ہے یہ رس، تو رس کے ساتھ میں رس مند نہیں ہوتا بلکہ لفظ ہوتا ہے رس دار، تو یہاں دار لگا کر رس دار لکھ دیجیے. اسی طرح جان کے ساتھ دار لگا کر جاندار لکھ دیجیے. احسان کے ساتھ مند لگے گا، احسان مند لکھ دیجیے. وفا کے ساتھ دار لگایا جاتا ہے، وفادار لکھ دیجیے. دولت کے ساتھ میں دار نہیں ہوتا، دولت کے ساتھ مند ہوتا ہے، دولت مند، اس لیے مند لکھ کر یہاں پر دولت مند کر دیجیے. اس کے بعد میں سلیقے، سلیقے دار یا سلیقے مند، سوچ کے لکھیے. سلیقے مند ہوتا ہے تو یہاں پر سلیقے مند لکھ دیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایمان، ایمان کے ساتھ میں دار لگتا ہے یا مند لگتا ہے؟ سوچئے. شاباش، ایمان کے ساتھ میں دار لگتا ہے، ایماندار، سمجھدار بچے ہیں. اسی طرح ہنر کے ساتھ میں دار لگتا ہے یا مند لگتا ہے؟ دھیان دیجئے. ہنر کے ساتھ بھی مند لگتا ہے، دار نہیں لگتا. ہنردار نہیں ہوتا بلکہ ہنرمند ہوتا ہے. ضرورت کے ساتھ میں ضرورت دار نہیں ہوتا بلکہ ضرورت مند ہوتا ہے. ضرورت مند، مند لکھ کر ضرورت مند کر لیجئے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیے، یہ آخر میں یہاں پر اس سبق میں کچھ الفاظ ایک ساتھ 2 بار استعمال ہوئے ہیں، جیسے دور دور، ادھر ادھر، سمجھ بوجھ. جن جملوں میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان جملوں کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے، اپنی کتاب میں یہاں لکھ دیجیے ان جملوں کو ان لائنوں میں. پیارے بچوں، اب ہم صفحہ نمبر 66 پر آ جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیے، مثال کے مطابق ہر لفظ کی 2 جمع بنائیے. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، جیسے یہاں مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے ہوا کے ساتھ میں ہوائیں بھی ہوتا ہے اور ہواؤں بھی ہوتا ہے. ہوا کی جمع یہ ہے ہوائیں یا ہواؤں. اسی طرح یہاں پر یہ لفظ ہے گرمی، تو گرمی کی بھی 2 جمع لکھنی ہے. یہاں پر آپ کو گرمیوں یا گرمیاں دونوں طرح سے جمع بن جاتی ہے گرمی کی. اسی طرح دیوار، دیوار کی دیواریں یا دیواروں، دونوں طرح آپ اس کی جمع بنا کر یہاں پر لکھ دیجئے. جھاڑی، جھاڑیاں یا جھاڑیوں، دونوں طرح جمع بنتی، جھاڑی کی بھی لکھ دیجئے آپ لوگ یہاں پر. جھوپڑی، جھوپڑیوں یا جھوپڑیاں، دونوں جمع ہے جھوپڑی کی، اس کو بھی لکھ دیجئے. مچھلی کا مچھلیاں یا مچھلیوں، یہاں پر لکھ دیجئے دونوں جمع. زمین، زمینوں یا زمینیں، زمین کی جمع بھی یہاں پر اس طرح آپ لکھ دیجئے. اور یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے یہاں پر 5 الفاظ ہیں اور 5 لائنیں ہیں آپ کے پاس. اس لائن میں عقل لفظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ لکھ دیجئے. ان لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ کو. اسی طرح استاد، استاد کا استعمال جس جملے میں ہو وہ جملہ یہاں لکھ دیجئے. سفارش، سفارش کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ لکھ دیجئے یہاں پر. بہت مناسب چھوٹے چھوٹے اچھے جملے لکھیے، یہ کام آپ کو خود کرنا ہے. قصہ، جس لفظ میں، جس جملے میں قصے کا استعمال ہو اس جملے کو یہاں لکھ دیجئے. اسی طرح ہے لفظ حکم، ایسا جملہ لکھیے یہاں پر جس میں اس لفظ کا استعمال ہو حکم کا. جملوں کے بعد نمبر 8 پر دیکھیے، یہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہے صفت. سواد فے تے، صفت. صفت انگلش میں اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پر اس کی تعریف لکھی ہوئی یعنی اس کی ڈیفینیشن یا اس کی پریبھاشا. صفت کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ سے اسم کی اچھائی یا برائی یا کوئی خاص بات ظاہر ہو، ایسے لفظ کو صفت کہتے ہیں. تو یہ آپ کی یاد کرنے کی چیز ہے، اس کو دھیان سے پڑھیے اور اس کو یاد کر لیجیے کہ جس لفظ سے اسم کی اچھائی یا برائی، اسم یعنی نام، کسی چیز کا نام، جس لفظ سے اسم کی اچھائی یا برائی یا کوئی خاص بات ظاہر ہو، ایسے لفظ کو صفت کہتے ہیں. اچھائی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں. جیسے یہاں پر یہ 2 جملے دیے ہوئے ہیں، خلیفہ مامون بہت ذہین تھا، تو یہ ذہین جو لفظ ہے یہ ہے صفت. مامون، خلیفہ مامون یہ اسم ہے اور ذہین یہ صفت ہے. وہ بہت بہادر تھا، تو یہاں پر جو بہادر کا لفظ ہے یہ صفت ہے جو اس کی ایک خوبی ظاہر کرتا ہے، خلیفہ مامون کی. تو ایسے 3 جملے لکھیے جن میں صفت کا استعمال کیا گیا ہو اور صفت کے نیچے لکیر بھی کر دیجئے. جیسے یہ لفظ ذہین ہے تو اس کے نیچے لکیر کر دیجئے، بہادر ہے تو اس کے نیچے لکیر کر دیجئے. اسی طرح آپ کو اپنی طرف سے ایسے 3 جملے یہاں پر ان تینوں لائنوں میں لکھنے ہیں. سب سے آخر میں 9 نمبر پر دیکھیے، یہاں لکھا ہوا ہے درج ذیل الفاظ کا صحیح املا لکھیے. یہاں پر جان بوجھ کر املا غلط لکھا گیا ہے. عقل، عقل کو یہاں پر لکھیے صحیح کر کے، اس کا صحیح املا کیا ہونا چاہیے یہاں پر لکھ دیجئے. اسی طرح سے وعدہ، وعدہ کے صحیح جملہ لکھ دیجیے یہاں پر. سفارش، سفارش جو صحیح اس کا املا ہے اس کو لکھ دیجیے یہاں پر. خلیفہ لکھا ہے یہاں پر،
آپ خلیفہ کر کے صحیح مطلب اس کا املا لکھ دیجیے یہاں پر. اسی طرح ہے صفت کا بھی صحیح لکھ دیجیے آپ. کیا املا صحیح ہونا چاہیے صفت کا وہ یہاں صحیح کر کے لکھیے. اسی طرح یہ ہے منظور کس طرح لکھا جائے گا, صحیح املا کیا ہوگا منظور کا, آپ یہاں پر لکھ دیجیے دھیان سے. اس طرح آپ کا یہ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. شکریہ.